اگر صاحب حیثیت شخص لوگوں کی مدد میں مصروف ہو تو اس کا یہ مرتبہ اللہ ہی کی طرف سے انعام ہے۔ سکون اور خوشی دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دولت مند لوگ زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ مرنے کا خوف اسے نہیں ہوتا جس نے زندگی میں اچھے کام کیے ہوں۔ غم اور پریشانی میں اللہ سے مدد مانگو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بے شک رزق محنت کرنے سے ملتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ مطالعہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتا ہے اور قوت فیصلے میں مدد کرتا ہے۔ جو شخص والدین کی پرورش اور قربانیوں کی قدر نہیں کرتا، وہ خدا کی نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتا۔ اللہ کا انصاف ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ جب ایک در بند ہو جائے تو دوسرا در کھل جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی امید نہ ہاریں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈریں، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اسے کبھی کچھ نہ چھپانا جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خوشی میں پوشیدہ وجہ۔ سب سے اچھی خوشبو مشک کی ہے، کیونکہ یہ طبیعت پر باری نہیں ہوتی اور یہ ایک میٹھی خوشبو ہے۔ ہر آنے والے کو واپس جانا ہے، اور واپسی کے بعد یہ دنیا ایسے برتاؤ کرتی ہے جیسے اس کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اپنے لفظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز سے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ سچائی ہمیشہ خوش رہنے والے انسانوں کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والا تو ہمیشہ شور مچاتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جس کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے
تو اسے ایسی چیزوں کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں میں سے ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ سب سے قابل نفرت وہ ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتا ہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفن کر سکو۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا اختتام اور اپنا مقدر دیکھ سکے تو وہ خواہشات اور ان کے دھوکے سے نفرت کرنے لگے گا۔ خود کی تعریف اور خود کو دھوکہ دینے سے باز رہو اور اپنی قبر کو یاد رکھو۔